الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب صدر لئی کے فخر قابل قدر جمعیت علماء راجستھان کے عظیم لیڈر، با ادب نشین و مکین عارف باللہ بالیقین قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور آج اس جلسے کی آن بان شان خصوصی مہمان ماہر خطابت و بیان، شعلہ بیان و شیر بیان، بہت ہی عقیل حقوق انسانیت کے وکیل حضرت مولانا محمد کفیل اشرف، ہمارے لیے باعث عزت و شرف دامت برکاتہم العالیہ، و دیگر قابل صد احترام علماء کرام، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں ایک اصلاحی پروگرام میں دین کی نسبت پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرمائے۔ بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں سیجوسر کے سنجیدہ روشن ضمیر کہ جنہوں نے اس بابرکت مجلس کا انعقاد کیا، جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اس مجلس پہ اللہ عرشوں پہ ناز کرتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے، نبی کے یاروں نے، وفاداروں نے، تابع داروں نے، حب داروں نے، جانثاروں نے مسجد نبوی کے صحن میں مجلس لگا رکھی تھی، یعنی ستارے سج چکے تھے اور آفتاب و ماہتاب کی آمد تھی۔ اتنے میں حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹا، بادل چھٹا اور آفتاب نبوت چمکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے؟ یہ کیسی تمہاری مجلس ہے؟ یہ کیسا جلسہ ہے؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، یہ ہم نے اس لیے مجلس منعقد کی ہے کہ اللہ کا ذکر ہو اور اس کی تعریف ہو، علی ما ہدینا لدینہ، کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے اور اس نے ہمیں دین دیا ہے، ومن علینا بک، اور ہم اس خاص نعمت پہ فخر کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ ہمیں دے دیا، یعنی اللہ نے اپنا محبوب ہمارے حوالے کر دیا، اس خاص نعمت پہ ہم فخر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم قسم کھا سکتے ہو کہ صرف اسی لیے جمع ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اگر آپ حلف لیں تو ہم تیار ہیں۔ نبی نے قسم دلائی، صحابہ نے قسم کھائی۔ نبی نے فرمایا میں اس لیے قسم نہیں دلا رہا ہوں کہ مجھے کوئی آپ کی صداقت پہ شک ہے، بلکہ بات صرف یہ ہے اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی، کہ جبریل ابھی آیا تھا اور اس نے مجھے خبر دی ہے ان اللہ یبائی بکم الملائکہ، کہ اللہ تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے ناز کر رہا ہے۔ جب ایسی مجلسیں لگتی ہیں تو اللہ فرشتوں کے سامنے ناز کرتے ہیں، جاؤ فرشتوں پر پھیلا دو، رحمت برسا دو، سکینہ نازل کر دو، جتنے آئے بیٹھے ہیں ان سب کی مغفرت کا اعلان کر دو۔ تو خیر مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سیرت کی جھلک دوں، یعنی اس شیشی کا ڈھکن کھول دوں جس میں کستوری ہی کستوری ہے۔ جب بھی اس کا ڈھکن کھولا جائے گا تو وہ اپنی مہک سے فضا کو معطر کر دے گی، یعنی میں اس صاحب جمال، صاحب کمال، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال کی بات کروں جو حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، کاملوں میں اکمل ہے، کریموں میں اکرم ہے، شریفوں میں اشرف ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے، جو حسین ہے، نازنین ہے، محجبین ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے،
جو سید البشر ہے، ساقی کوثر ہے، شافع محشر ہے، اور قمر لیلۃ البدر ہے، برتر ہے، بالا قدر ہے، سارے رسولوں کا سرور ہے، سارے انبیاء کا افسر ہے۔ میں اپنی کیا بات کروں، میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل تو بہت گھما بیٹا ہے، مجھے یہ بتا میرے آقا کو کیسا پایا؟ کہنے لگا آفاقہ گردید ام، مہر بتاں ورزید ام، بسیار خوباں دید ام، اللہ تو چیز دیگری۔ کہتا ہے آسمان زمین سب گھما، لیکن اللہ کے محبوب کی بات ہی دوسری ہے، یہ چیز ہی دوسری ہے۔ علامہ اقبال فرما کے گئی رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، کہ خود خدا کی دکان میں بھی اب ایسا دوسرا آئینہ نہیں ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا ہوا قرآن یہ وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو جبریل کہتا ہے قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ار احدا احسن اجمل اکمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب آسمان زمین، زمین ملک اور زمین و فلک، حور و ملک، 14 طبق، عرش و کرسی، لوح و قلم سب گھما بیٹھا ہوں، لیکن محمد جیسا احسن اجمل اکمل اشرف افضل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسان بن ثابت نے فرمایا او جبریل تیری آنکھ دیکھے گی کہاں سے؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں تو تیری آنکھ دیکھے کہاں سے؟ جبریل صرف تیری بات نہیں ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری نے تڑپ کر کہا او حسان اے نی مت کہو، اے نن کہو، یوں کیوں کہتے ہو کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا؟ یوں کہو نا کہ کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا ایسا حسین، کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا ایسا حسین۔ صحابہ فرماتے تھے کان الشمس تجری فی وجہی، ہزاروں آفتاب و مہتاب چمکتے دمکتے چلتے ہوئے میرے آقا کے چہرے میں نظر آتے تھے۔ وہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں ایک دن 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور دوسری طرف آفتاب نبوت سرخ کرنوں کے ساتھ یعنی سرخ دھاری دار چادر اوڑھے ہوئے ہے مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا آؤ آج فیصلہ کریں، آؤ آج تجزیہ کریں کہ چاند زیادہ چمکتا ہے یا میرے آقا کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے۔ کہتا ہے میں نے جب میرے آقا کے چہرہ دیکھنے کے بعد جب میری نگاہ چاند پہ پڑی تو مجھے چاند پھیکا پھیکا نظر آیا، چاند مجھے پھیکا پھیکا نظر آیا۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہمارا محبوب جب اندھیرے میں کھڑے ہو کے بات کرتے تھے تو دانتوں سے جو نور نکلتا تھا دیواروں پہ اس کا فوکس پڑتا ہوا ہمیں نظر آتا تھا۔ حالانکہ کسی شاعر کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ چاند سے تشبیہ دی جائے، کہتا ہے چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہی پرچھائیاں اور محمد کا چہرہ صاف ہے۔ چاند کو قرآن نے نور کہا ہے اور سورج کو سراج کہا ہے، لیکن میرے نبی کو صرف نور نہیں کہا، میرے نبی کو صرف سراج نہیں کہا بلکہ سراج منیر کا خطاب دیا کہ صرف جو ہے سورج سے تشبیہ دینا ٹھیک نہیں، صرف چاند سے تشبیہ دینا ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند میں داغ نظر آتا ہے، سورج میں آگ نظر آتی ہے، میرے نبی میں نہ کوئی آگ ہے نہ کوئی داغ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستو یہ ہمیں آئیڈیل دیا ہے۔ امی عائشہ فرماتی تھی ایک تو وہ ہے یوسف زلیخا کا جس کو دیکھ کے لوگوں نے پورے کاٹے، انگلیوں کے پورے کاٹے، لیکن ایک میرا بھی یوسف ہے جس کو دیکھ کر لوگ پورے کٹ گئے، بدر میں پورا کاٹا، احد میں پورے کٹ گئے۔ جس نے یوسف کو دیکھلا انگلیاں کٹائی، لیکن جس نے میرے یوسف کو دیکھا اس نے گردنیں کٹوا ڈالی۔ یوسف کو دیکھنے والی انگلیاں تو کٹا دیتی ہیں، ایمان نہیں لائی۔ جس نے میرے یوسف کو دیکھا پہلے ایمان لائے پھر گلے کے گلے کٹوا دیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرے پاس بہت مختصر وقت ہے، صرف آخری بات، لوگ کہتے ہیں یہ جماعت والے یہ علماء دیوبند نبی کو نہیں مانتے، تو تیرے باپ نہ مانیں گے؟ یہ سب بکواس ہے، پروپیگنڈا ہے۔ جس نے دارالعلوم دیوبند کی فاؤنڈیشن رکھی
اس عاشق رسول اور اس قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی نے عشق میں ڈوب کر کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقشے لے کر روشنی بد میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ یعنی سب سے پہلے اللہ نے اپنی چاہت کے نور سے محمد کے چہرے کا نقشہ تیار کیا اور پھر اسی نقشے کو لے کر ساری دنیا میں کائنات میں تقسیم کر دیا۔ فرماتے تھے سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ آواز تو اس دن آئی تھی جس دن آمینہ کے آنگن میں تشریف لائے۔ آمینہ فرماتی ہی میرے کمرے میں بادل آیا، ہاں سجو سر کے روشن ضمیروں، ستاروں نے سلامی پیش کی ہے اور چاند نے حاضری پیش کی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں بات ان کی مت کیا کرو جو چاند پہ جا رہے ہیں، اور بات ان کی کیا کرو نا چاند جن کے در پہ حاضری دیتا ہے۔ اور ہم نبی کو حاضر نہیں کہتے، ہم نبی کو حضور کہتے ہیں۔ حاضر وہ ہوتا ہے جو در در پہ حاضری دیتا ہے، حضور وہ ہوتا ہے جس کے در پہ ساری کائنات حاضری دیتی ہے۔ ابو بکر صدیق کو دیکھو، بنو تمیم کو چھوڑ کے نبی کے در پہ، عمر بنو عدی کو چھوڑ کے نبی کے در پہ، حبشہ بلال حبشے کو چھوڑ کے نبی کے در پہ، اور صہیب روم کو چھوڑ کے نبی کے در پہ، سلمان ایران کو چھوڑ کے نبی کے در پہ، اور چھوڑو ساری باتیں، جبریل سدرہ سے اتر کے نبی کے در پہ، قرآن لوح محفوظ سے اتر کے نبی کے در پہ، اور چاند بھی حضرت عباس بن عبد المطلب نے عرض کیا اللہ کے رسول جب آپ چھوٹے تھے نا تبھی مجھے پتا چل گیا تھا کہ آپ بڑی ہستی بنیں گے۔ چچا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا ایک دن میں نے دیکھا کہ چاند کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، میں حیران پریشان سرگرداں یہ کیا ہو گیا چاند کو۔ یکایک میری نگاہ پڑی آمینہ کے آنگن میں سوئے ہوئے ایک بچے پر کہ وہ بچہ آپ تھے، کھیلتے ہوئے اگر ہاتھ یوں لے جاتے چاند لپک کے ادھر آ جاتا، اور کھیلتے ہوئے ہاتھ یوں لے جاتے تو چاند لپک کے ادھر آ جاتا۔ تو چاند نے حاضری دی ہے۔ توجہ فرمائیں، آمینہ فرماتی ہیں کہ بادل آیا میرے کمرے میں جس میں ستارے لگے ہوئے تھے، اور اس بادل کے اندر سے آواز آئی کہ اس بچے کو، جو مولانا قاسم نانوتوی فرما رہے ہیں وہ آواز اس بادل کے اندر سے آئی تھی کہ اس بچے کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو، اور نوح کی شجاعت دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، یوشع کا جہاد دو، موسیٰ کی شدت دو اور یوشع کا جہاد دو، یعقوب کی بشارت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، یوسف کا حسن و جمال دو، عیسیٰ کا زہد دو، آدم سے عیسیٰ تک جو کچھ نبیوں کو ملا ہے وہ سب کچھ اس ایک بچے کو دے دو، کیونکہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ ہونے والا سارے نبیوں کا بھی سردار ہے۔ اس لیے قاسم العلوم فرما رہے ہیں تیرے جہاں سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں مگر تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اسی کو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ پڑوسی نوجوان نے ترمیم کی ہے، قاضی مطیع اللہ نے، وہ کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ سے ہیں، یعنی جس کو بھی جو ملا وہ تیری وجہ سے۔ صدیق کو صداقت ملی تیری وجہ سے، عمر کو عدالت ملی تیری وجہ سے، عثمان کو شرافت ملی تیری وجہ سے، علی کو شجاعت ملی تیری وجہ سے، امیر معاویہ کو فراست ملی تیری وجہ سے، حسنین کو سعادت ملی تیری وجہ سے، بلال کو استقامت ملی تیری وجہ سے، سارے صحابہ کو جنت ملی تیری وجہ سے، اور جنت کو سجاوٹ ملی تیری وجہ سے، اور اس کی نہروں کو بل ملا تیری وجہ سے، اس کے درختوں کو پھل ملا تیری وجہ سے، پھل کو حلاوت ملی تیری وجہ سے، پھولوں کو مہک ملی تیری وجہ سے، سبزے کو لہک ملی تیری وجہ سے، انادر کو چہک ملی تیری وجہ سے، موتیوں کو دمک ملی تیری وجہ سے، ستاروں کو چمک ملی تیری وجہ سے، اور چاند کو برودت ملی تیری وجہ سے، سورج کو حرارت ملی تیری وجہ سے، کعبے کو عظمت ملی تیری وجہ سے، آسمان کو استقامت ملی تیری وجہ سے، دھرتی کو راحت ملی تیری وجہ سے۔ یہ آئیڈیل دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے جناب مولانا محمد صدیق صاحب جو سیرت کے اہم پہلو کو اجاگر فرما رہے تھے۔ اس کے بعد جن مہمان اکرام کا ہمیں انتظار تھا وہ تشریف فرما ہے، اور کچھ ہی لمحے کے بعد ہمارے مہمان خصوصی بھی تشریف رکھنے والے ہیں۔